امام کے لیے کتنے دروازے کھٹکھٹائے، ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کتنی زبان کھول رہے ہیں۔ حالات آپ کے سامنے، فلسطین میں ہونے والے واقعات، غزہ میں ہونے والا ظلم، اس کے لیے اب اگر ہم بی بی کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں تو ہم نے کتنی خاموشی کو توڑا ہے، کتنے سکوت کو توڑ کر ہم نے دنیا والوں کو، بہرحال اگر آپ ایک شخص کو بھی پیغام دے رہے ہیں، بہرحال آپ بیداری کا پیغام دے رہے ہیں۔ اگر ہم وہاں جا نہیں سکتے، اگر اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کر سکتے، تو کم از کم اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی تصویر سے، اپنے آرٹ سے کچھ تو کر سکتے ہیں۔ موبائل ہمارے پاس ہے، انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے، کتنا دن کے اندر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ ہم ان مظلوموں کا دفاع کریں، کہ جو ٹوٹی ہوئے عمارتوں کے نیچے سے انسانیت۔ عزیزان محترم، اگر آپ گریہ کرتے ہیں، ہم تو وہ قوم ہے، ہم آج سے تھوڑی کوئی بچوں کے لیے رو رہے ہیں، ہم تو سالوں سے کربلا کے بچوں پر گریہ کرنے والی قوم ہے، ہم تو مظلوم کے ساتھ اور ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی قوم ہے۔ یہ جو گرتے ہوئے بچے، مظلوم بچے، کہ جو 2 ماہ تک کے بچے بھی جو ہیں وہ اس ظلم میں جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، کیا ہماری زبان میں سے ایک لفظ نہیں ہو سکتا؟ ہمیں کس کا ڈر ہے؟ بعض لوگوں کو ڈر ہے، خوف ہے، انسٹاگرام کا پیج بند ہو جائے گا، فیس بک بند ہو جائے، کیا فائدہ؟ یہ کام آئے گا یا قیامت میں شاید وہ ایک شہید فلسطین آپ کے حق میں شفاعت کرے، آپ کے لیے کہے کہ کہاں، ہاں اس نے میرے لیے آواز بلند کی تھی اس نے۔ اب ظاہر ہے انسان کو بہرحال اپنے طریقے سے اس گفتگو کو پہنا ہے، کیونکہ دنیا اسی طریقے سے بیدار ہوگی۔ اور آپ کے سامنے ہے دنیا کتنی بیدار ہے، آج امریکہ میں، یو کے میں، لندن میں آپ دیکھیں، مسلم، نان مسلم، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، فرق نہیں پڑتا، اصل مسئلہ انسانیت کا ہے۔ میں ایک کانفرنس دیکھ رہا تھا جو انوائرمنٹل کانفرنس تھی، کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر آلودگی کتنی زیادہ ہے، اس کے اوپر بھی لوگ کہیں کہ بھائی ہوا کو پاک رکھا جائے، ہوا کو بچایا جائے۔ وہ کانفرنس ہو رہی تھی، اس کانفرنس میں ایک بچی نے کہا کہ ہم انوائرمنٹ پہ بات کر رہے ہیں، انوائرمنٹ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ظلم کے اندر صحیح نہیں ہوگا۔ اگر انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے تو اس ظلم ختم کریں اور عدالت کو قائم کریں۔ اور اگر آج ہم ان ظلم پر نہیں بول سکتے تو کل کیا؟ بہت سارے لوگوں کو خوف تھا کوفہ میں، کیا خوف تھا؟ ظاہر ہے اس زمانے میں انسٹاگرام کے پیج تھوڑی ہوتے تھے جو لوگوں کو خوف تھا، اس زمانے میں لوگوں کے گھر تھے، کوئی منصب تھا، اولاد تھی، لوگوں کو خوف تھا کہ بھائی عمر ابن سعد لعین یہ ختم کر دے گا، وہ ختم کر دے گا، یہ کر دے گا، اس ڈر اور خوف سے خاموش رہے، اور امام حسین کے نمائندے کو اکیلا چھوڑ دیا، اور مسلم کو دارالعمارے سے نیچے جو ہے وہ ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا۔ لوگ خاموش رہے، خاموش۔ آج بھی لوگ خاموش ہیں، آج بھی دنیا خاموش ہے۔ اب یہ خاموشی اگر آپ اختیار کریں گے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ہم کامیاب ہو جاتے۔ عزیزان محترم، وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے کہ اگر آج ہم ظلم کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو کل ہم اس امام کے ساتھ نہیں دے پائیں گے کہ جو عدالت کو قائم کرے گا۔